السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ المومن یرا لہ، یعنی مومن کبھی رویا دیکھتا ہے اور کبھی اس کے بارے میں کسی اور کو دکھایا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری غیب کی باتیں رویا صالحہ یا سچی خوابوں کے ذریعے اپنے بندوں پر آشکار فرماتا ہے۔ رحمانی خواب کے سلسلہ کے متعلق حضرت بانی جماعت حضرت امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں، رحمانی خواب اپنی شوکت اور برکت اور عظمت اور نورانیت سے خود معلوم ہو جاتی ہے۔ جو چیز پاک چشمہ سے نکلتی ہے وہ پاکیزگی اور خوشبو اپنے اندر رکھتی ہے۔ سچی خوابیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں وہ ایک پیغام کی طرح ہوتی ہیں جن کے ساتھ پریشان خیالات کو کوئی مجموعہ نہیں ہوتا اور اپنے اندر ایک اثر ڈالنے والی قوت رکھتی ہیں، اور دل ان کی طرف کھنچے جاتے ہیں، اور روح گواہی دیتی ہے کہ یہ من جانے والا ہے، کیونکہ اس کی عظمت اور شوکت ایک فولادی میخ کی طرح دل کے اندر دھنس جاتی ہے۔ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ نمبر 354۔ ایک اور جگہ حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سچی خواب آ جاتی ہے جو نبوت کا 46واں حصہ بیان کی گئی ہے۔ ازالہ حام صفحہ نمبر 134 حاشیہ میں۔ کچھ عرصہ پہلے خاکسار نے چند خوابیں دیکھی تھیں، اور کچھ میرے دوستوں کی جماعت احمدیہ اصلاح پسند سے وہ تعلق رکھتے ہیں، ان کی خوابیں ہیں، وہ بہت ہی مخلص احمدی ہیں، اور ان کی میں کچھ خوابیں یہاں بیان کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوابیں افادہ عام کے لیے بیان کر دینی چاہیے۔ ممکن ہے کہ یہ خوابیں کسی کا ہدایت کا موجب بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ احزاب آیت نمبر 71 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو، وقولوا اور کہو قولا سدیدا سیدھی، کہو قول سدیدہ سیدھا، یعنی سچی بات کہو، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ 25 دسمبر 2012 کو ایک میں نے خواب دیکھی۔ میں پہلے اپنی خوابیں بیان کرتا ہوں۔ رات 2 بجے خواب میں چک نمبر 70 ML ضلع بکھر اپنے آپ کو وہاں دیکھتا ہوں۔ وہاں ہمارے امام الصلاۃ ہیں، ایک محمد یاسین صاحب سیکٹری مال بھی ہیں وہاں جماعت کے، اور ان کے بھائی محمد افضل کو بھی دیکھتا ہوں۔ افضل صاحب مجھے اشارہ سے کہتے ہیں کہ یاسین صاحب کو دعوت اللہ کرو۔ میں نے بات شروع کی، یاسین نے فرمایا کہ میں نے بیعت کر لی ہے۔ میں نے کہا گلے ملو۔ ایک دوسرے کو گلے مل کر کثرت سے ہم رونے لگ گئے۔ میں نے یاسین صاحب کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جلال کے ساتھ کھڑے ہیں سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت امام مہدی علیہ السلام کھڑے ہیں، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب کھڑے ہیں۔ میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے کہتا ہوں کہ آخر پر کھڑے حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور ہم دونوں بہت رو رہے تھے۔ اتنا روئے ہم خواب میں، مجھے جب جاگ آئی، یعنی میں اٹھا ہوں تو بچہ جیسے آہیں بھرتا ہے، میں کافی دیر آہیں بھرتا رہا۔ یہ پھر 4 جنوری 2013 کو رات خواب میں اپنے والد صاحب اور یاسین صاحب جو سیکٹری مال ہیں ان کو دیکھا خواب میں۔ ان کو میں دعوت اللہ کر رہا ہوں، یہ دونوں چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور میں بڑے زور کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ دیکھو مسلم موعود کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میں مسلم موعود کتاب حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب کی ہے، وہ میں ان کو دکھاتا ہوں کہ یہ مسلم موعود کتاب میں لکھا ہوا کہ حضرت مہدی نے فرمایا ہے کہ میرے بعد عیسیٰ آئیں گے، مگر وہ حوالہ ملتا نہیں۔ بعد میں کہتا ہوں کہ چلو آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور ہم حدیث کو مانیں گے۔
تو میں نے حدیث بڑے زور کے ساتھ یہ پڑھنی شروع کی کہ وہ امت کس طرح ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں درمیان میں مہدی اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تب دونوں نے فرمایا آپ سچ کہتے ہیں، اور یہ مربیان کیا کرتے رہے ہمارے ساتھ؟ تب دونوں نے کہا کہ ہماری بیعت لو۔ میری آنکھ کھل گئی۔ پھر ایک خواب ہے 11 فروری 2013 کی، بروز پیر۔ رات کو میں نے دیکھا کہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ ایک غیبی آواز سنی جو بڑی تیزی سے 2 مرتبہ آئی۔ آواز یہ تھی کہ 3 کو 4 کرنے والا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ اسی روز ہی آئینہ کمالات اسلام کا ایک مجھے صفحہ حوالہ مل جاتا ہے، ٹیبل کو بائی چانس سے اوپر پڑا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مسیح کی روح جو ہے 3 مرتبہ دنیا کے اوپر آئے گی۔ تو جب وہ میں نے پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک تو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم جو مسیح ناصری تھے، ایک وہ ہیں، اسی میں حضور نے لکھا ہوا تھا ایک مسیح خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تیسرے ہیں، اور جو چوتھے 3 کو 4 کرنے والے ہیں مسیحیت کے رنگ میں، وہ انہوں نے اپنی کتاب میں وہ جو 20 فروری 1886 کی پیش گوئی اس کو مسیح قرار دیا ہے۔ تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ مسیحیت کے رنگ میں بھی 3 کو 4 کرنے والا ہے۔ پھر 26/6/2013 رات کو خواب میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ میں آگے بڑھ کر حضور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کمال کا نبی پاکستان میں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حضور کے منہ سے پاکستان کا لفظ نکلا۔ شبرات کی رات 2013۔ شبرات کی رات حضرت خواہ میں حضرت اقدس مسیح مولا اسلام ہمارے اس جلسہ گاہ میں حضور کو دیکھتا ہوں۔ حضور میز پر حضرت بانی جماعت علیہ السلام میز کے اوپر مالٹے رکھ رہے ہیں، کنوں سرخ رنگ کے، یہ جو کلر ہے ہمارا اس کلر کے رکھ رہے ہیں۔ تو حضرت بانی جماعت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مہمانوں کے لیے ہیں۔ میں فرش پر صفائی کر رہا ہوں، میری آنکھ کھل گئی۔ ایک دن ایک سابقہ سلطانی مولوی صاحب پر اسکائپ سے بات کی میں نے اور ودود صاحب نے، تو باتوں میں اس نے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہیں، وہ محدث ہیں۔ تو میں نے بہت دعائیں شروع کر دیں کہ حضرت مسیح مولا اسلام امتی نبی ہیں، اور یہ کہتا ہوں اے اللہ میاں، میں اللہ سے پوچھتا ہوں کہ اے اللہ میاں بھی مجھے خود تو میری رہنمائی کر۔ دعائیں میں نے شروع کر دیں۔ کچھ ہی دن بعد میں نے دعا کے بعد ایک کشف دیکھا۔ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام میرے کمرے میں آئے۔ میں بڑھ کر حضور سے السلام علیکم کرتا ہوں۔ مجھے حضور نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا، جیسے یہ کاغذ ہے، یہ بڑا، اس کا ہاف حصہ، اس ٹکڑے کے اوپر لکھا ہوا تھا تو ان کو کہہ دے میں نبی ہوں۔ نیچے اس کے عربی کی عبارت تھی۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرا مسئلہ ہی حل ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ابھی ہماری یہ دعائیں جاری تھیں کہ میں نے سلطانی مولوی کو کہا تھا کہ میں تیرے ساتھ اس نبوت کے موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو رمضان شریف آ گیا۔ 18 جولائی 8واں روزہ تھا رمضان کا۔ تو میں نے روزہ رکھ کر میں نے وضو کیا اور اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد نماز فجر پڑھوں گا۔ درود شریف پڑھتے مجھے غنودگی سی ہوئی۔ میں نے ایک کشف دیکھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ کھڑے ہیں جہاں میں اپنے کمرے میں نماز پڑھتا ہوں۔ میں آگے بڑھ کے حضور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عامر مسئلہ نبوت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اور حضرت عبدالغفار جنبہ دونوں امتی نبی ہیں اور میرے روحانی بیٹے ہیں۔
میں خواہ میں حضور کے لیے کرسی کا انتظام کرتا ہوں کہ حضور کھڑے تھے، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ کرسی رکھوں تاکہ حضور تشریف رکھیں۔ اتنے میں میری کوشش میں حضور نے السلام علیکم کہہ کر چل دیے، میری آنکھ کھل گئی۔ میں اتنا خوش ہوا کہ رمضان شریف کے مہینے میں مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میرا مسئلہ یہ بھی حل کر دیا۔ اسی روز ہی 18/7/2013 8واں جو روزہ تھا، اسی میں ودود صاحب کو بھی ایک کشف دیکھا انہوں نے۔ تو میں نے اپنا ان کو جب فون کرنے میں نے کہا ودود کو یہ میں فون پر بتاتا ہوں کہ میں نے ایک کشف دیکھا ہے۔ تو جب میں نے فون کیا تو ودود صاحب کہنے لگے کہ مجھے بھی ایک کشف آج ہی ہوا ہے، ایک ہی رات میں، اور ایک ہی تھوڑا ٹائم ہے رات کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری پہلے سن لیں۔ میں نے کہا چلیں آپ سنائیں، پھر میں آپ کو بعد میں اپنا کشف سناتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، انہوں نے لکھ کے یہ مجھے بھجوایا ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کشف دیکھا 2:40 پر کہ میں جاگ گیا اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے، وضو کیا، دودھ پلانے کے بعد نماز نفل ادا کروں گا۔ دودھ گرم کیا اور اس کو پلا رہا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اور میرا بیٹا داؤد حمدان احمد اڑنے لگ گئے ہیں اور کھڑکی سے باہر نکل گئے ہیں۔ ہماری اڑان مشرق کی طرف ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی اور فرشتہ بھی ہے جو ہم کو بتا رہا ہے اب آپ جرمنی سے گزر گئے ہیں، اب آپ اس ملک میں ہیں۔ پھر سمندر آیا، پھر ہم اسرائیل میں بیت المقدس کے اوپر سے گزرے، پھر مکہ مکرمہ آ گیا، اس کے اوپر ہم نے 7 چکر لگائے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک میں اترے، اور وہ فرشتہ دروازے کے پاس رک گیا اور ہمیں آگے بھیج دیا۔ جب ہم روزے کی جالی کے پاس پہنچ گئے تو ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز آئی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھڑے تھے۔ میں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ودود احمد، میں نے آپ کو بلایا ہے کہ آخری نبی اس طرح سے نہیں ہوں جس طرح سے یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ میں دنیا میں آخری شریعت لے کر آیا ہوں، مگر اس شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تو نبی چاہیے جس کو الہام سے اللہ تعالیٰ اس کے معنی سمجھائے۔ وہ نبی میری اصل تعلیمات کو میری امت تک پہنچا دے۔ ان میں سے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی اور حضرت عبدالغفار جنبہ میرے خاص نبی ہیں۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے داؤد حمدان احمد کو میرے سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس کے چہرے اور ماتھے سے چومنے لگے۔ داؤد حمدان نہ اوپر آیا، آپ سے ایسے ہی کھیل رہا تھا جیسے مجھ سے کھیلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ میرا حسین ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا۔ ودود احمد، مجھے پتہ ہے کہ تم اس سے میرے سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی اور حضرت عبدالغفار جنبہ کی فوٹو وہاں دیوار پر ہوتی ہے، روضہ کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ تصویریں 2 لگی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فوٹو کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرما رہے تھے کہ اتنے ہی مجھے یہ پیارے ہیں۔ پھر کہا، اب آپ جائیں۔ داؤد حمدان کو چوما اور مجھے واپس دیا۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، تم بھی میرے حسین ہو، آج کے بعد میں تمہارے دل میں رہوں گا، اللہ حافظ۔ تب میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت گھڑی کے اوپر ٹائم دیکھا، 3:15 ہوئے تھے۔ ہمارے ایک دوست سلطنت آف عمان، وہاں سے انہوں نے ایک اپنا خواب لکھ کے بھجوائی ہے مجھے، سہیل احمد ان کا نام ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک خواب چاند رات کو دیکھا، یہ جو عید آئی ہے چاند رات کو انہوں نے یہ دیکھا۔ ایسے ہی بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے، ہر بندہ اپنی بھاگ دوڑ میں ہے جیسے قیامت آ گئی ہو۔ ایک بڑی کرسی ہے، اس کے اوپر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ان کے چہرے پر نور ہی نور ہوتا ہے۔ جو بندہ اس کرسی کو پکڑ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ میری امت ہے، اللہ اس کو بخش دے۔ اندر ایک آدمی کہہ رہا ہے، آواز لگا رہا ہے کہ جو اس کرسی کو پکڑے وہ جنتی ہے۔
پھر میں اور میری فیملی، میرے ماں باپ، ہم سب ایک بندے کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اس نے سر پر کالی ٹوپی پہنی ہوئی ہے۔ وہ ہم سب کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں حضور کی کرسی کی طرف۔ میں جا کر اس کرسی کو پکڑ لیتا ہوں۔ بعد میں جب میں اس بندے کا چہرہ دیکھتا ہوں تو نورانی چہرہ ہوتا ہے اور نور ہی نور ہوتا ہے۔ جو بندے اس کرسی کو پکڑتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں نے یہ خواب اپنے بچپن میں بھی دیکھی تھی اور میں نے اپنی امی کو بھی بتایا تھا، تب میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اب جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا ہے، ہو بہو حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے جیسا ہے۔ یہ میں نے اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میری زندگی میں نئے نئے واقعات ہو رہے ہیں۔ میرے گھر کے اندر ایک دیوار پر ایک تصویر پائپ لیک ہونے کی وجہ سے رکوع میں ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ سارا میرا وہم ہے یا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی۔ دن بدن میرے پر اللہ کی رحمتیں ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور میرے بچوں کی ساری زندگی حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کی خدمت میں گزرے۔ کئی برائیوں کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ کی مجھ پر کرم نوازی ہوتی جا رہی ہے۔ بس میرے لیے دعا کی درخواست ہے حضور سے بھی اور میری فیملی سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے بھی، یہی میری دعا کی درخواست ہے، آمین۔ تو میں بھی یہ درخواست کروں گا حضور کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو، سہیل صاحب کو، اس کی فیملی کو اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند کو اور سب کو یہ خواب ان کی مبارک کرے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میرا روپ نہیں لے سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔